اور دیکھیں جی 12 ربیع الاول کا دن ہے, 2 گھر ہے, ایک گھر میں جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں, لائٹنگ ہوئی ہے, اور دوسرے گھر میں کچھ نہیں ہے. آپ خود فیصلہ کریں عاشق رسول کون ہے. ہاں, اس کے جواب میں آپ نے کہنا ہے رکو ذرا, صبر کرو, ابھی بتاتے ہیں تمہیں. کہ اس سے بھی پہلے 10 محرم کا دن آیا تھا, 2 گھر تھے, ایک گھر کے اندر آہو بکا ہو رہی تھی, مجلس تھی, دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. اب بتاؤ عاشق اہل بیت کون ہے, وہ شیعہ کا گھر یا تمہارا بریلویوں کا گھر؟ تو یہ آپ کو کیا کہیں گے, نہیں اہل بیت کو تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں کرنا. تو سرکار ہے تہاڈا میلاد بھی اس طریقے سے نہیں کرنا. داڑھ ڈھلے, ہاں یہ میری داڑھ ڈھلے ہی آ سکتے ہو. کیوں؟ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم جو ہیں ان جنوں کے بھی پیو ہیں, بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں, یعنی دیوبند والا دیو. اور اے پیو اے بگوٹن والا نہ لینا, اے علمی طور پہ میں گل کر رہا ہوں. ہاں دیکھیں, جہاں تک ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ کا معاملہ ہے, ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ, خواہ اہل سنت کی کتابیں ہوں یا اہل تشیع کی, دونوں میں 12 ربیع الاول کی ڈیٹ آئی ہے. اہل سنت کے ہاں دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے, اس میں سٹارٹ ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ایک چیپٹر موجود ہے, آپ کی ولادت مبارکہ سے متعلق. اس میں واضح لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال, یعنی جس سال ابراہ کے لشکر کو برباد کیا گیا تھا, اس سال کو اللہ نے یادگار بھی بنانا تھا. ادروائز اس کے بعد کعبہ شریف پہ کئی دفعہ حملے ہوئے, کوئی حفاظت نہیں ہوئی. اس سال کو اللہ تعالیٰ نے یادگار بنانا تھا. پیر کے دن 12 ربیع الاول کو صبح سحری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اہل تشیع کے ہاں جو صحیح بخاری کے لیول کی ان کی حدیث کی کتاب ہے وہ اصول الکافی ہے, اس میں بھی 110 نمبر جو چیپٹر ہے وہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے. اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے, لیکن پریکٹیکلی شیعہ 17 ربیع الاول کو مناتے ہیں. امام خمینی نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے وہ پورے کا پورا ویک ہی ایران میں ربیع الاول سے ریلیٹڈ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانٹیکسٹ میں ڈکلیئر کر دیا تاکہ یہ 12 اور 17 کا جھگڑا نہ ہو. ادروائز کتابیں تو 12 ربیع الاول بتاتی ہیں. اہل حدیث نے, دیوبند نے اس ایشو کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے 9 ربیع الاول کی ایک پخ چھوڑ دی, حالانکہ انہیں بھی پتا تھا کہ کتاب میں کیا لکھا ہے. خود احمد بریلوی صاحب جن کے اوپر پورا مکتب کھڑا ہے, انہوں نے فتاوی رضویہ میں 8 ربیع الاول لکھی ہے. تو یہ بریلویوں سے ذرا پوچھیں, یہ جو 12 ربیع الاول آپ بنا رہے ہیں, آپ کے اعلیٰ حضرت تو اسے 8 ربیع الاول لکھ کے گئے ہیں, اور پھر انہوں نے لکھا چونکہ اب 12 چل پڑی ہے اس لیے میں اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتا, چلنے دیں اس کو اس طرح. اچھا, اس سے بھی بڑھ کر ان کے اعلیٰ حضرت کے بھی جو اعلیٰ حضرت ہیں جن کے اوپر پورے کا پورا تصوف کا سلسلہ قادریہ کھڑا ہے, شیخ عبد القادر جیلانی المتوفی 561 ہجری, انہوں نے غنیت الطالبین میں 10 محرم لکھ دی ہوئی ہے. اچھا, بڑا اچھا ہوا ہے یہ لکھ دیا انہوں نے. اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے جب سے میں نے یہ ڈیٹ نکالی. وہ کہتے ہیں نہیں, انہوں نے تو صرف نا نقل کیا ہے علماء کا قول. بھائی تمہارے بابے تو دین سکھانے آئے تھے, وہ اوٹ پٹانگ چیزیں نقل کر کے امت کو یہ کچھ بتا کے گئے. یعنی ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جو کمزور چیزیں ہیں, جو صحیح چیزیں ہیں, ان کو ڈسٹنگوش کر کے پبلک کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح بات ہے. تو وہاں پہ ان کو پھر بتانا چاہیے تھا نا کہ 12 ربیع الاول بھی کوئی ڈیٹ ہے. انہوں نے 10 محرم الحرام کی ڈیٹ کو نقل کیا, ظاہر علماء سے نقل کیا, اسے انڈورس کیا, اس کی مخالفت کے لیے نقل نہیں کیا. ہمارا صرف معصومانہ سوال ہے, آپ کا تو بابوں کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ دل کے حال جانتے ہیں, وہ فنا فی رسول ہوتے ہیں, وہ فنا فی شیخ ہوتے ہیں, اور فنا فی اللہ ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ٹرمز انہوں نے ڈیوائز کیے ہیں تصوف میں. اور جو باباؤں کے بابا ہیں آپ کے شیخ عبد القادر جیلانی, جنہیں آپ اولیاء کا سردار کہتے ہیں, ان کو تو اپنے نبی کی تاریخ پیدائش ہی نہیں پتا, اگے کے کم ٹورنا ہے. جو کہ ہمارے ہر اسٹوڈنٹ کو ہم نے دلائل النبوہ کا حوالہ بتا دیا ہے, امام بیہقی کی کتاب کا. اور یہ حدیث کی کتاب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے لکھی ہوئی تھی, لیکن وہ بیچارے اس تک نہیں پہنچ سکے. ان کو تو ضرورت بھی نہیں تھی, وہ تو علم غیب جانتے ہیں بقول ان کے, تو انہیں تو پتہ نہیں چلا. انہوں نے تو مہینہ بھی غلط لکھ دیا, 10 محرم کا دن لکھ دیا. یہ چیزیں میں ساتھ ساتھ اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کا دماغ اس حوالے سے کھلے. باقی جو ربیع الاول شریف کے حوالے سے سیلیبریشنز ہیں آج کل جو پوری دنیا میں مروجہ ہیں, ان کا ثبوت پہلے 600-650 سال تک نہیں ملتا. یہ 7ویں صدی ہجری کے اندر ایک مملوک سلطنت جو ایوبی ڈائنسٹی میں سے تھی, جنہوں نے پہلی دفعہ منگولوں کو شکست دی تھی اور تاتاریوں کا فتنہ ختم ہونا شروع ہوا, انہی میں ایک شخصیت تھی ملک المظفر. 630 ہجری میں یہ فوت ہوئے, بمطابق 1233 عیسوی, یعنی آپ سمجھ لیں آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے. آج 1445 ہجری چل رہا ہے. انہوں نے علماء کو جمع کر کے 12 ربیع الاول کے موقع پر کوئی کھانا شانا کھلایا, تو علماء تو پھر پکے ہو گئے. انہوں نے کہا سرکار پچھلے سال کھوایا سی, اس سال بھی کھواؤ. کرتے 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 پھر اس ٹائم کتابیں لوگوں نے لکھنی شروع کر دی کہ جی میلاد بنانا تو بڑے ثواب کا کام ہے, اور بلکہ یہ جو ہمارے بادشاہ نے شروع کیا ہے یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے ان کے لیے. ان کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ 800 سال تک جو ان سے بڑے عاشقان رسول تھے, ان کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ آپ نے ربیع الاول کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے. جہاں تک ربیع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو ڈسکس کرنا ہے, اس کے اوپر تو اجماع امت ہے, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن یہ جھنڈیاں لگا کے, سبیلیں لگا کے, اور اس کو ایک پراپر شکل دینا ایک ایونٹ کی, اس طرح تو کبھی نہیں ہوا. میں خلفائے ثلاثہ کی بات نہیں کرتا, ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کہ ان کے زمانے تک حدیثیں شاید ان تک نہیں پہنچی تھی, لیکن جو چوتھے خلیفہ تھے سیدنا علی بن ابی طالب, وہ 5 سال تک کوفے میں رہے ہیں. تینوں خلفاء کے ساتھ ان کا وقت گزرا ہے. کوئی ہمیں ضعیف نہیں,
کوئی جھوٹی روایتی دکھا دیں ان کی طرف منسوب کہ انہوں نے کبھی کوفے کے اندر میلاد کا جلوس نکالا ہو، حالانکہ یہ پاسبل تھا، جھنڈیاں اس زمانے میں بھی کپڑے کی بنتی تھی، لیکن وہ جنگوں میں جھنڈوں کے لیے کوئی محفل نعت اس طرح کی منعقد کی ہو اور اس طرح کے معاملات لے کے چلے ہوں جس کو انہوں نے آج اس درجے تک پہنچا دیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے 800 سال کے مسلمان سارے ابلیس تھے اور ہم عاشقان رسول ہیں، اور انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ انجانے میں صحابہ کرام کو، خلفائے راشدین کو، اہل البیت کو علیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین گستاخی کے فتوے کی زد میں لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے زمانے میں تو یہ کچھ نہیں ہوا۔ پھر اس کو جو ترویج ملی ہے نا زیادہ، وہ آٹومن امپائر جو تھی سلطنت عثمانیہ، 1588 عیسوی کے اندر، آج چل رہا ہے 24 ستمبر 2023، 1588 عیسوی میں جو سلطنت عثمانیہ تھی انہوں نے اپنی امپائر کے اندر آفیشلی 12 ربیع الاول کی چھٹی ڈکلیئر کر دی، یعنی پھر پراپرلی اس پورے مسئلے کو گود لے لیا انہوں نے، اور پھر وہ سارے کا سارا سلسلہ چلتا رہا۔ یہی وجہ کہ آپ کو ہمارے بریلوی علماء کہتے نظر آئیں گے کہ جی یہ وہابیوں کے آنے سے پہلے تو وہاں میلاد کے جلوس نکلتے تھے مکہ مدینے میں۔ جناب وہ جو نکلتے تھے مکہ مدینے میں جلسے جلوس، وہ 400 سال پہلے سٹارٹ ہوئے تھے، اور جو پہلے 800 سال کے مسلمان ہیں جو جلسے جلوس نہیں نکالتے تھے ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ کہتے ہیں پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے۔ سرکار پرانوں کے نہیں، درمیانوں کو نہیں مانتے۔ پرانے تو ہیں صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اہل البیت علیہم السلام، تابعین، تبع تابعین۔ تمہارے بزرگ آئے 800 سال بعد اور امت کو ایک تحفہ دے کے چلے جائیں تو وہ پرانے کہاں سے ہو گئے؟ 800 سال بعد تو ہم بھی پرانے ہو چکے ہوں گے جی۔ پرانے بزرگ پرانے نہیں سرکار، درمیانے، پرانے تو ہے ہی نہیں ہے۔ اور اسی صدی کے اندر 7ویں صدی ہجری کے اندر ایک اور بادشاہ آیا، ملک المنصور قلاوون، اس نے 678 ہجری کے اندر، آج سے 800 سال پہلے کوئی منت مانی تھی، اس نے پکڑ کے گنبد خضرا رکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے اوپر۔ اس ٹائم یہ گرین کلر کا نہیں تھا، وہ وائٹ کلر کا ہوتا تھا۔ اس کو گرین کلر ہوئے بمشکل 200 سال ہوئے، 1837 عیسوی میں، آج سے آلموسٹ 200 سال پہلے سلطنت عثمانیہ کے لوگوں نے اس کا کلر گرین کیا، پہلے یہ وائٹ تھا۔ اور یہ گنبد بھی نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال بعد رکھا گیا۔ یہ 7ویں صدی ہجری مسلمانوں کے لیے ایک سمجھ لیں 2 بڑی بدعتیں جو انہوں نے جاری کی امت کے اندر، اور بدعت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے باقیوں کو گستاخ کہا، اور یہ دونوں کام کیے سنیوں نے۔ میں نے اپنی کسی پرانی ویڈیو میں یہ بیان کیا تھا کہ یہ جو گنبد ہے یہ شیعہ حاکم نے رکھا تھا، تو اس پہ پھر میں نے اسی وقت رجوع ریکارڈ کروایا تھا کہ وہ شیعہ حاکم نہیں تھا، وہ بھی یہ ایوبی ڈائنسٹی کا ہی مملوک امپائر کا ایمپرر تھا، ملک المنصور۔ یہ دونوں کام سنیوں نے کیے۔ میں مروجہ میلاد کا سلسلہ شروع کرنا، اب شیعہ نے بھی ادھار لے لیا ہے سنیوں سے، وہ بھی کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ گنبد خضرا رکھنا، حالانکہ نبی الاسلام کے زمانے سے پہلے، آپ کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے آیا صوفیہ کا گنبد بنا ہوا ہے۔ یہ جو استنبول کے اندر آیا صوفیہ جو اب اردوغان نے کھول دیا ہے، اور وہاں پہ جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے اور عام دنوں میں میوزیم، یہ نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے کا بنا ہوا ہے۔ کتنا بڑا گنبد ہے، یعنی ٹیکنالوجی موجود تھی۔ حضرت عمر کے دور میں آج کے اربوں ڈالرز جزیہ ملتا تھا رومن امپائر سے مسلمانوں کو، وہ تو سونے کا گنبد بنا کے قبر رسول پہ رکھ سکتے تھے۔ ان کو تو کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی ہے یہ کوئی نبی الاسلام کی عزت افزائی ہے کہ یہاں پہ گنبد رکھے، انہیں پتا تھا، صحیح مسلم حدیث ہے۔ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے، اور قبروں پر بیٹھنے سے۔ وہ اس کو نبی الاسلام کی گستاخی شمار کرتے تھے، اور سیم یہی گستاخی شمار کی گئی جب پہلی دفعہ گنبد رکھا گیا، اور جس بندے نے مشورہ دیا تھا وہ کچھ عرصے بعد معزول ہو گیا، تو لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ اسے سزا ملی ہے جو اس نے الٹے کام کا مشورہ دیا تھا، اور آج اس کے اوپر بات کریں تو گستاخی رسول کہتے ہیں آپ کو۔ میرے سوا تو کسی کی ضرورت نہیں، وہ بھی کسی کی ضرورت نہیں کہ بات کرتے، باقی تو شاہی کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا خدا کے لیے دنیا میں جتنے مزارات نبی الاسلام کی مخالفت پہ بنائے گئے ہیں، اس کی بنیاد انہوں نے یہاں سے پکڑی ہے۔ یہ آپ کا کام تھا نا کہ جہاں آپ نے باقی مزارات جو ہیں وہ ختم کیے، اس گنبد خضرا کو بھی اتار لیتے، یہ توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اوپر رکھا ہوا ہے، یہ اتار لیں، نیچے حجرہ عائشہ موجود ہے، اس میں میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے، وہ پھر ٹاپک اور طرف چلا جائے گا۔ بہرحال 1926 کے اندر سعودی حکومت نے جو باقی مزارات تھے وہ سارے ختم کر دیے جو بقیہ غرقت میں تھے، اور سب سے بڑا کام جو انہوں نے کیا کہ 400 سال تک جو امت کی جمعیت کو آٹومن امپائر نے توڑا، خانہ کعبہ میں 4 مسلے ڈالے ہوئے تھے انہوں نے۔ ویسے کہتے ہیں چاروں امام حق میں ہیں، اگر چاروں حق میں ہیں تو مسلے 4 کیوں ہیں؟ ساروں کے ایک کے پیچھے پڑھو، چلو 4 مسلے تھے، فجر کی نماز سارے حنفیوں کے پیچھے پڑھ لو، ظہر کی سارے شافیوں کے پیچھے، نہ پیرلل میں 4 جماعتیں کرواتے تھے 1517 سے لے کے 1917 تک۔ اگر یہ ورلڈ وار 1 نہ ہوتی اور سلطنت عثمانیہ نہ ٹوٹتی تو یہ بدعت آج بھی موجود ہوتی۔ اس ورلڈ وار کا ایک فائدہ امت کو ہو گیا کہ وہ بدعت اٹھ گئی، اور اب ایک مسلح وہاں پہ 400 سال تک انہوں نے 4 مسلح ڈالے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی جمعیت کو توڑا، اور کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی خدمات ہے۔ انجینئر صاحب بزرگوں پہ بولتے ہیں، بھائی وہ بزرگ جو ہیں وہ آپ کے بزرگ ہیں، ہمارے بزرگ وہ ہیں کہ جب وہ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا، اس سے بھی 800 سال پہلے جو بزرگ تھے وہ ہمارے بزرگ ہیں۔ بدعتیں تم داخل کرو دین میں، جب ہم بولیں ایک غریب تو بدتمیز نہ سوچ تم میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، لے کے بابے تھوں دبو انہم جا کے ہوں۔ بالکل اب کوئی لحاظ نہیں، جس طرح سیدنا عمر نے کہا تھا نا، نبی الاسلام نے اس وقت زمینیں تمہیں دی تھی جب اسلام کمزور تھا، اب اسلام مضبوط ہو گیا ہے، اب یہ زمینیں جو ہے بیت المال میں جمع کرواؤ، ادروائز ان کے اوپر کاشتکاری کرو اور اس میں سے حصہ جو ہے بیت المال کو دو۔
تو میں بھی انہوں سیدھا ہو گیا کہ بھائی یہ ہوں پرانیاں گلاں ہاں ہوں اللہ کے فضل نال یہ دعوت جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں راسخ کی ہے بالکل اسٹریٹ فارورڈ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے ہاں انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن علمی اختلاف, کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی, وہ تو ہماری ڈاکٹرن کے خلاف ہے. خواہ کوئی ریاستی ادارہ کرے خواہ کوئی مذہبی جماعت کرے, ہم تو اسے بالکل اسلام کی روح سے سمجھتے ہی حرام ہے. علمی اختلاف تو یہ کام ان کے بزرگ ڈال کے گئے ہیں. جب ہم وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام ڈالا ہے امت کی جمعیت کو توڑا, تو کہتے ہیں بزرگوں کی گستاخی کرتے ہیں. تو میلاد کا بھی سلسلہ 800 سال پہلے شروع کیا انہوں نے. بھائی اس سے پہلے لوگ میلاد کس طرح مناتے تھے؟ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2750 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے. پوچھا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جشن قرآن اور جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال نہیں, ہر مہینے نہیں, ہر ہفتے منایا کرتے تھے پیر کا روزہ رکھ کے. اور انہوں نے لنگر چک کے رکھا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے, یہ لنگر دب کے رکھتے ہیں. ہاں باپا جانی نے وہ 12 ربیع الاول کا روزہ شروع کروایا, الیاس قادری صاحب نے. وہ بھی 12 ربیع الاول کا روزہ نہیں ہونا چاہیے, منڈے کا روزہ. تو وہ تو ہر ہفتے ہی رکھا جائے, اچھی بات ہے, چلیں ربیع الاول میں رکھ لیں ولادت کی خوشی منانے کے لیے. تو یہ ہے آفیشیل طریقہ. وہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں پھر اسی کیا کریے سرکار, اے کرو نہیں اور کیا کریے, اور کرو کہ اس دن انجینئر صاحب ویڈیوز لگا کے بیٹھ جاؤ تاکہ پتہ چلے کہ جو ہستی دنیا میں آئی تھی ہماری منجی بن کے, ہادی بن کے, نجات دہندہ بن کے, جن کے ساتھ ہماری آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں, وہ امت کو دے کے کیا گئی ہیں, وہ انجینئر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا پیغمبر اور ہے, بابوں کا پیغمبر اور. اگرچہ وہ سارے بابے اسی خدا رسول کے ماننے والے تھے, بلکہ کرسچنز, جوز اور ہندو بھی اسی خدا کو مانتے ہیں, لیکن ہمیں اختلاف کیا ہے کہ کتابوں کی تعلیمات کے مطابق ماننا ہے, بابوں کی تعلیمات کے مطابق نہیں ماننا. اسی تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں بار بار کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. آج سے آلموسٹ 22 سال پہلے کی بات ہے, 22-23 سال, 2001 کی بات ہے. اس زمانے میں نے جو ربیع الاول کی لائٹنگ کا سامان ہے نا, کوئی 1-1.5 لاکھ روپے کا بنایا ہوا تھا, وہ میرے گھر میں رکھا ہوا تھا, تنخواہیں جوڑ جوڑ کے. والد صاحب جو پاکٹ منی دیتے تھے, اپنی جاب تو نہیں لگی ہوئی تھی, 2002 میں نے جوائننگ دی, پھر اس کو مزید ایڈ کیا. تو وہ میلاد کا سامان پھر بعد میں ہم نے اس میں سے کچھ چیزیں یہاں پہ بھی استعمال میں لے کے آئے ہیں, صحیح جگہ بھی استعمال ہو گئی ہیں الحمدللہ. تو اب ہم تو پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے تھے. یقین کریں ہمیں کبھی یہ وہم بھی نہیں آیا تھا کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ نبی علیہ السلام کی خوشنودی کا کام نہیں ہے, وہ تو دین ہی کوئی اور ہے. اس لیے اس مینٹالٹی کو میں سمجھتا ہوں. آپ نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے عقلی دلائل کے ساتھ, علمی دلائل کے ساتھ. جب یہ آپ کو جذباتی ڈاکٹر پڑھائے نا, اور دیکھیں جی 12 ربیع الاول کا دن ہے, 2 گھر ہیں, ایک گھر میں جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں, لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے, اور دوسرے گھر میں کچھ نہیں ہے. آپ خود فیصلہ کریں عاشق رسول کون ہے. ہاں اس کے جواب میں آپ نے کہنا ہے رکو ذرا صبر کرو, ابھی بتاتے ہیں تمہیں. کہ اس سے بھی پہلے 10 محرم کا دن آیا تھا, 2 گھر تھے, ایک گھر کے اندر آہو بکا ہو رہی تھی, مجلس تھی, دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. اب بتاؤ عاشق اہل بیت کون ہے, وہ شیعہ کا گھر یا تمہارا بریلویوں کا گھر؟ تو یہ آپ کو کیا کہیں گے نہیں اہل بیت کو تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں کرنا. تو سرکار ہے تہاڈا میلاد بھی اس طریقے سے نہیں کرنا. آؤ نا داڑھ تھلے, ہاں یہ میری داڑھ تھلے ہی آ سکتے ہو. کیوں؟ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم جو ہیں ان جنوں کے بھی پیو ہیں, بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں, یعنی دیوبند والا دیو. اور اے پیو اے بیگوٹن والا نہ لینا, اے علمی طور پہ میں گل کر رہا ہوں. ہاں ایک ٹیچر کی حیثیت سے کہتے ہیں نا استاد روحانی باپ ہوتا ہے. تو اب یہ میرے چھوٹے چھوٹے کلپ اسی طرح کے لوگ کاٹتے کہتے ہیں دیکھیں جی سب کتنی جذباتی باتیں کرتے ہیں. بھائی اس طرح کے آپ کلپ قرآن سے کاٹے نا تو قرآن پاک کسی نے پڑھنا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ پورے کانٹیکسٹ میں بات ہوتی ہے. کہیں پہ اللہ تعالیٰ کوئی سخت بات کرتا ہے, کہیں پہ کوئی واقعہ بیان کرتا ہے, کہیں کوئی اینٹی وینم کے طور پہ بات کرتا ہے. تو آپ ساری سخت آیات اکٹھی کریں تو لوگ کہیں گے یار یہ کوئی کتاب ہے پڑھنے والی, کوئی سیدھے طریقے سے بندہ گل کریں. وہ سیدھے طریقے سے ہی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے اتنی بڑی بات. اب یہ میری 1-1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے, اس میں نے کوئی بات مزاح کے طور پہ کرنی ہے, کوئی سلوگن کے طور پہ کرنی ہے, تو اس کو بیچ میں سے کاٹ کے یہ سمجھنا کہ یہ کوئی متکبر ہو گیا, یہ ہو گیا. بھائی تمہارے سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہے, ہاں 1 روپے کے روادار نہیں ہے, اللہ کے فضل سے اپنی جیب سے کھلایا. اور یہ اس لیے نہیں کہ کسی سے کوئی احسان والا معاملہ کر رہے ہیں, بلکہ ہم اس سسٹم کو غلط سمجھتے ہیں جو چندوں کی بنیاد پہ چلا ہوا ہے. یہ آپ کو کبھی بھی حق بات نہیں بتائے گا. تو ہم نے سسٹم سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا سوائے اپنی لائف کو ونریبل کیا, اپنی فیملی کی لائف کو, اپنے قریبی ٹیم ممبرس کی لائف کو ونریبل کیا. اس سسٹم سے حاصل تو کچھ نہیں کیا. سب سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی تھی نا, وہ یہ تھی کہ میں اپنے یوٹیوب کے چینل کو ویڈیو ایڈز کے اوپر مونیٹائز کرتا اور 1 کروڑ روپیہ کم از کم مہینے کا میں کماتا. ہر مہینے میں 100-150 مولوی خرید لینا. ہاں آگے میرے آکی وی لاگ بنا رہے ہوں. یہ بھی نہیں کیتا یار, میں ان کڑیا کیا تھے. یہ کچھ ہی کرنا ہوتا ہے نا, کسی نے کوئی دنیا میں کوئی چیز گین کرنی ہوتی ہے. کسی پبلک گیدرنگ میں نہیں جاتا, ٹھیک ہے, نہ مجھے کوئی شوق ہے کوئی پولیٹیکل جماعت جوائن کرنے کا. بس مسکینوں کی طرح مولا علی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اللہ کے فضل سے, اپنے نبی کے مجاہد بن کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی محمد وعلی محمد, اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین.